اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پاک پروردگار کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور اسی کی توصیف اور ثنا ہے جو کہ در حقیقت لائق توصیف ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ اور انوار طیبہ پر جو اللہ تعالیٰ کے فیوزات، اس کی برکتیں، اس کی رحمتوں کے نازل ہونے کا واسطہ ہیں اس پوری کائنات کے اندر۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور جو ہے وہ پروگرام اس وقت ہے حدیث شناسی، اور اس پروگرام میں گزشتہ چند نشستوں میں ایک بہت ہی نورانی اور بہت ہی پرمعنی اور بہت ہی جہتوں کی حامل حدیث کتاب ہے عیون اخبار رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام ہشتم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے جو کہ مورد بحث ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور بنیادی جو نقطہ زیر بحث ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ہے خراسان کے علماء نے کہ امت اور عطرت میں کیا فرق ہے، اور عطرت کو کیوں کر اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، عطرت کو چن لیا ہے امت میں سے، اور کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 آیات قرآن کریم سے بطور دلیل اور استشہاد پیش فرمائی ہیں۔ کچھ آیات جو ہے وہ ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب میں بھی عطرت کو اللہ نے مصطفیٰ اور مہتدی قرار دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، جس کو مطاع قرار دیا ہے پاک پیغمبر نے بھی اور قرآن کریم نے بھی، وہ عطرت طاہرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اور آپ کی شخصیت کا جو تسلسل ہے وہ عطرت ہے، امت نہیں ہے۔ امت مطیع ہے اور عطرت مطاع ہے۔ امت کا کام اطاعت کرنا ہے، اور عطرت کو اللہ نے مطاع قرار دیا ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ اس اعتبار سے 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جن آیات سے دلیل پیش فرمائی ہے، اس میں 7 آیتیں جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی حدیث مبارکہ کے اندر۔ پہلی آیت جو ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حضرت نے اقربا کو یہاں پہ، اقربا جو کہ قربا ہیں، جو حضرت کی اطرت ہے اور وہی مخلص ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ ہیں اللہ نے جن کو مصطفیٰ قرار دیا ہے، اور اس سے مراد وہی عطرت طاہرہ ہے۔ دوسری آیت مجیدہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، حضرت نے اس سے دلیل بیان فرمائی ہے کہ طاہر و مطہر یہی عطرت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ معروف ہے سورہ آیت مباہلہ کے حوالے سے، اور جس میں انفس کی منزل پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فائز ہیں، اور امام نے اس کو مفصل جو ہے بحث فرمائی ہے۔ اس کے بعد سد ابواب کا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد جو ہے وہ اس میں سوائے عطرت کے گھر کے دروازے باقی سب دروازوں کو بند کر دیا جائے، تو اس میں حضرت نے دلیل فرمائی کہ یہ بات جو ہے وہ حضور کی اس حدیث سے ثابت ہے، اور یہ حدیث قرآن سے ثابت ہے، اور وہ امیر المومنین سے علی علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے، اور وہ بڑی خوبصورت بات بطور دلیل حضرت نے بیان فرمائی سورہ یونس کی آیت نمبر
87 ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ اے موسیٰ اور ہارون، قوم سے کہو کہ وہ شہر میں اپنے گھر بنائیں اور تمہارا گھر جو ہے وہ قبلہ ہے، یعنی اللہ کا گھر جو ہے وہ تمہارا گھر ہے، قبلہ جو ہے وہ تمہارا گھر ہے۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اپنے گھروں کو تم دونوں جو ہے اپنے گھر قبلہ کو قرار دو۔ تو یہ اسی اعتبار سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ عطرت کا مقام جو ہے وہ مقام جو ہے وہ بلندتر ہے، عطرت کا مقام بحیثیت مطاع ہے، عطرت جو ہے وہ نبی اکرم کی تمام تر شخصیت کی وارث ہے، لہٰذا اس اعتبار سے امت کا حکم یہ ہے، امت کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ عطرت کی اطاعت کرے۔ امت کا ہر فرد جو ہے وہ اس پہ واجب ہے، وہ بلا استثناء سب پہ واجب ہے کہ وہ عطرت طاہرہ کی اطاعت کرے۔ جس طرح پیغمبر کی اطاعت ہے عیناً اسی طرح عطرت کی اطاعت ہے، اس لیے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا جب تک عطرت بھی باقی رہے گی، دونوں باقی رہیں گے اور دونوں کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور پیغمبر کے فرامین کے مطابق۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، کہ پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اقربا کا قربا کا حق جو ہے وہ ادا کرو، بڑی معروف آیت ہے۔ اسی طرح سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی کو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، اللہ نے ان انبیاء کا اجر دیا ہے۔ آخری نبی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب امت سے اجر مانگو، اور وہ مودت فی القربہ ہے، اور وہ مودت یعنی وہی اطاعت ہے، اطاعت عطرت ہے، اطاعت قربہ ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں جہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو اس سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے تمام تر انبیاء پہ درود و سلام بھیجا ہے اور ان کی آل پہ درود نہیں بھیجا قرآن کریم میں، اور فقط یہ آل مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے نبی کے ساتھ ساتھ درود و سلام کا اہل اور سزاوار قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی کہ درود و سلام مختص ہے پاک پیغمبر اور آپ کی آل کے ساتھ، آپ کی عطرت کے ساتھ، لہٰذا عطرت کا مقام امت میں بالاتر ہے، بلندتر ہے، بحیثیت مطاع ہے، تاکہ اس عطرت کی اطاعت کی جائے۔ یہ ساری مباحث گزر چکی ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ وَأَمَّا الثَّامِنَةُ، اور 8واں قول قرآن کریم سے جس میں سے ثابت ہے کہ عطرت کا مقام قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں بالاتر ہے، اور وہ ہے وہ آیہ مبارکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے۔ امام فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ دلیل امام یوں ارشاد فرماتے ہیں، فَقَرَنَ السَّحْمَ ذِي الْقُرْبَ بِسَحْمِهِ وَبِسَحْمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بہت ہی خوبصورت دلائل کا انداز ہے، دلیل اور استشہاد کا بہت ہی خوبصورت انداز کہ اللہ نے ذی القربہ کے سہم کو قریب قرار دیا ہے اپنے سہم اور اپنے نبی کے سہم کے ساتھ۔ کیا؟ للہ خمسہ وللرسول ولذی القربہ، ذی القربہ کا ذکر اللہ نے، ذی القربہ کے سہم کا ذکر اللہ نے اپنے سہم کے ساتھ اور نبی اکرم کے سہم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ فہذا، پس اس اعتبار سے، فصل ایضاً بین الآل والامہ، یہاں پہ فرق ہو گیا آل میں اور امت میں۔ یہ سہم جس کا ذکر اللہ نے اپنے سہم کے ساتھ، اپنے حصے کے ساتھ، نبی اکرم کے حصے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، وہ آل ہے، امت نہیں ہے، عطرت ہے، قربا ہیں، پیغمبر کے اقربا ہیں۔ لأن اللہ تعالی جعلہم فی حیز وجعل الناس فی حیز دون ذلک۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے عطرت کے لیے ایک خاص مقام قرار دیا ہے، جو مقام اللہ نے باقی لوگوں کے لیے قرار نہیں دیا۔ ایک خاص مقام ہے، خاص حیثیت ہے، خاص جگہ ہے جو اللہ نے عطرت کے لیے قرار دی ہے، نہ کہ دیگر انسانوں کے لیے۔
وَرَضِيَ لَهُم مَّا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَاصْطَفَاهُمْ فِيهِ۔ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے وہی پسند فرمایا ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَاصْطَفَاهُمْ فِيهِ، اور اس معاملے میں اللہ نے ان کو چن لیا ہے، ان کو مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ، لہٰذا اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے سے شروع فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسُهُ، اور اس کے بعد ثُمَّ ثَنَّ بِرَسُولِهِ، اس کے بعد اپنے نبی کا ذکر فرمایا، ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى، اس کے بعد ذی القربہ کا ذکر کیا ہے۔ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنَ الْفِئْ وَالْغَنِيمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ فَرَضِيَ لَهُمْ فَقَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، کہ لہٰذا اس اعتبار سے تمام تر فے اور غنیمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے، جو اپنی ذات کے لیے اللہ نے ذکر کیا ہے، وہی اللہ ان کے لیے بھی راضی ہے۔ فے اور غنائم کی جو بھی صورتیں ہیں، مال الفے، انفال اور غنائم میں سے جو چیزیں اللہ نے اپنے ساتھ مختص قرار دی ہیں، وہی اللہ نے اپنے نبی اور اپنی نبی کی اس آل کے لیے، عطرت کے لیے اللہ نے مخصوص فرمایا ہے۔ مال الفے ویسے اصطلاحاً علماء فقہ کی اصطلاح میں ان اموال کو کہتے ہیں جو کہ بغیر جنگ جو ہے وہ کفار سے حاصل کیا گیا ہو۔ اچھا، اب اس آیت کے اندر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، امام فرماتے ہیں فَهَذَا تَأْكِيدٌ مُؤَكَّدٌ وَأَثَرٌ قَائِمٌ لَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ النَّاطِقِ، پس یہ ایسی تاکید ہے، ایک ایسا اثر قائم ہے، ایسا حکم ہے جو الی یوم القیامہ واجب ہے، قائم ہے اپنی جگہ پر، اپنی قوت کے ساتھ یہ حکم قائم ہے کہ غنائم اور فے اور انفال میں سے جو اللہ نے حکم فرمایا کہ جو مختص ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اس کے بعد مختص ہے کس کے ساتھ ہے؟ جو ہے وہ ذی القربہ کے ساتھ۔ اور یہ کس کتاب میں ہے؟ کون سی کتاب؟ الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم علیم۔ یہ سورہ فصلت کی آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے نہ دائیں طرف باطل ہے، نہ بائیں طرف باطل ہے، نہ آگے باطل ہے، نہ پیچھے باطل ہے، یعنی گویا یہ کتاب جو سراپا حق ہے، مظہر حقیقت الہیہ ہے، مظہر حق ہے، مظہر حق پروردگار ہے، تو وہ کتاب جو کہ سراسر سراپا حق ہے، اس کتاب کے اندر جو نازل ہوئی ہے حکیم حمید کی جانب سے، اس کتاب میں یہ بات آئی ہے کہ فے و غنائم میں سے جو چیز اللہ کے ساتھ مختص ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ مختص ہے، عیناً وہی چیز جو ہے وہ ذی القربہ کے ساتھ مختص ہے۔ اب آگے امام فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت دلیل دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اثر قیامت تک جو ہے وہ واجب ہے۔ کیوں؟ آگے جو اس آیہ مبارکہ کے اندر یتیموں کا ذکر ہے، مساکین کا ذکر ہے، اور باقی جو لوگوں کا ذکر ہے، باقی افراد کا، اس میں امام فرماتے ہیں وَأَمَّ قَوْلُهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یہ جو آیہ مبارکہ میں یتامى اور مساکین کا ذکر کیا گیا ہے، فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ، اب اگر کوئی شخص حالت یتیمی سے باہر آ جاتا ہے، اب غنیمت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ، ان غنائم میں سے، اس فے میں سے، اس جو باقی چیزیں ہیں ان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمِسْكِينُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْكَنَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَغْنَمِ، اسی طرح مسکین ہے، اگر حالت مسکنت سے باہر آ جاتا ہے، مسکین نہیں رہتا، تو اس اعتبار سے اس کا بھی ان معاملات میں، ان غنائم میں کوئی حصہ ہرگز نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ، وہ ان کو نہیں لے سکتا۔ لیکن اس کے برعکس یتیم نہ رہے، مسکین نہ رہے، تو اب حصہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس وَسَهْمُ ذِي الْقُرْبَىٰ قَائِمٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ، لیکن ذی القربہ کا حصہ جو ہے غنائم و فے میں سے، فے و انفال میں سے،
الی یوم القیامہ باقی ہے، بالکل بلا شرط و شرائط، وداؤٹ اینی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ ثابت ہے، ذی القربہ کا حق جو ہے وہ ثابت ہے۔ للغنی والفقیر منہم، یہ ذی القربہ چاہے غنی ہوں چاہے فقیر ہوں، کوئی اللہ نے شرط نہیں رکھی۔ لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل ولا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون غنی ہو سکتا ہے؟ وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی غنی ہے، بے نیاز ہے۔ فجعل لنفسه منها، اس کے باوجود اللہ نے منها سہمن ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہمن، پس اللہ نے جو حصہ فے و انفال یا غنائم میں سے اپنے لیے قرار دیا ہے، اپنے نبی کے لیے قرار دیا ہے، فما رضیہ لنفسہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضیہ لہم، عیناً وہی سہم، وہی حصہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ راضی ہے اس ذی القربہ کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں کذالک الفیء ما رضیہ منہ لنفسہ ولنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضیہ لذی القربہ، اسی طرح فے کا معاملہ ہے، غنائم کا معاملہ ہے۔ فے کے جتنے مصادیق ہیں وہ سارے، اور غنائم کے جو مصادیق ہیں، فے اور انفال میں سے جو حصہ اللہ نے اپنے لیے اپنے نبی کے لیے قرار دیا ہے، ایزن کما اجراہم فی الغنیمت، وہ اللہ نے اس میں جاری قرار دیا ہے اس معاملے کو ذی القربہ کے لیے۔ فبدأ بنفسہ جل جلالہ ثم برسولہ ثم بہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے پس اپنے سے آغاز فرمایا، اپنے نبی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ثم بہم، اس کے بعد ذی القربہ کا ذکر کیا۔ قارن سہمہم بسہم اللہ وسہم رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اللہ نے جس انداز سے اپنا حصہ اور اپنے نبی کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ ذی القربہ کے حصے کو قرار دیا ہے، وَكَذَلِكَ فِي الطَّاعَاتِ، اطاعت میں بھی ایسی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنا حصہ فے و انفال یا غنائم میں قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے نبی کا حصہ قرار دیا ہے اور سہم قرار دیا، اس کے ساتھ ہی اہل بیت یا عطرت طاہرہ یا ذی القربہ کا حصہ قرار دیا، اطاعت بھی اسی طرح ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ ذی القربہ، انہی عطرت طاہرہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اطاعت عطرت کو بالکل ان دو اطاعتوں کے ساتھ رکھا ہے۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بڑی خوبصورت آیت ہے، معروف آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 55 ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر، اولی الامر سے مراد وہی عطرت طاہرہ ہے جو کہ پیغمبر کی اطاعت اور سیرت طیبہ کا تسلسل ہے۔ فبدأ بنفسہ ثم برسولہ ثم بأہل بیتہ، اللہ نے پہلے اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد اہل بیت۔ وَكَذَلِكَ آیۃ الولایہ، یہ اطاعت کا معاملہ ہے اور ولایت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ عیناً اللہ نے اہل بیت کی اطاعت کا ذکر اسی انداز سے فرمایا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ ولی ہے تمہارا، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، ان سے مراد جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی ائمہ طاہرین اہل بیت ہیں۔ فجعل طاعتہم مع طاعت الرسول مقرونۃ بطاعتہ، اللہ نے اہل بیت کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کو، ان دونوں اطاعتوں کو مقرونۃ بطاعتہ اپنی اطاعت کے ساتھ قرار دیا ہے۔ قرین اطاعت الہی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور اہل بیت کی اطاعت عیناً اطاعت پروردگار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کا مظہر اس کائنات کے اندر یہی ہستیاں ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی
اطرت طاہرہ ہیں۔ کذالک ولایتہم مع ولایت رسول مقرونۃ بولایتہ، اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ قرار دیا ہے، اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ قرار دیا ہے کس کی ولایت کو؟ اللہ کے رسول، اپنے رسول کی اور اہل بیت کی ولایت کو۔ کما جعل سہمہم مع سہم الرسول مقرونا بسہمہ فی الغنیمۃ والفیء، جیسے کہ ہم اوپر بیان ہو چکا کہ جیسے غنائم اور فے میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ جس ذکر کیا ہے ان کا، اور یا اپنے نبی اور اہل بیت کے سہم کے ساتھ جو ہے اس سہم کو مقرون قرار دیا ہے، قرین قریب قرار دیا ہے اپنے سہم کے۔ یہ ساری بات ہو گئی، اور آگے انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ امام ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَرَسُولَهُ وَنَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَالَ، لیکن جب بات آئی ہے صدقے کی تو صدقے میں نہ اللہ نے اپنے آپ کو شامل فرمایا ہے، نہ اپنے نبی کو شامل فرمایا ہے، نہ عطرت طاہرہ کو شامل فرمایا، لہذا فرق ہو گیا۔ امت کے لیے صدقہ جائز ہے لیکن عطرت طاہرہ کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے پروردگار سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ خوبصورت بات ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ صدقہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ اللہ نے نہ اپنا ذکر فرمایا ہے، نہ اپنے رسول کا ذکر فرمایا ہے، نہ ہی عطرت طاہرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے امت کا معاملہ عطرت سے مختلف ہے، عطرت کا معاملہ امت سے مختلف ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عطرت کجا، امت کجا، عطرت بحیثیت مطاع ہے، امت بحیثیت مطیع ہے، فرق ہے۔ اللہ کے مصطفیٰ اور مہتدی بندے یہی ہیں جو کہ طاہر و مطہر ہیں اور نبی کے وارث ہیں، ہر جہت سے وارث ہیں۔ وراثت اور طہارت جو ہے وہ عطرت کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں ہے، یہ بات امام بیان کر چکے ہیں۔ فَهَلْ تَجِدُ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَنَّهُ سَمَّ لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَسُولِهِ أَوْ لِذِي الْقُرْبَى، کیا تم دیکھتے ہو کہ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہو، اپنے نبی کا ذکر فرمایا ہو، یا ذی القربہ کا ذکر فرمایا ہو؟ یہ امام نے سوال کیا ہے حاضرین سے، لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ وَنَزَّهَ رَسُولَهُ وَنَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لا بل حرم علیہم لأن الصدقہ محرمۃ علی محمد وآلہ علیہم السلام۔ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح صدقہ سے اللہ نے اپنے آپ کو پاک فرمایا ہے، صدقہ سے دور ہے اللہ کی ذات، اللہ کا نبی بھی نزہ رسولہ، اللہ نے صدقہ میں اپنے رسول کو بھی پاک علیحدہ جدا فرمایا ہے۔ ونزہ اہل بیتہ، اور اللہ نے رسول کے اہل بیت کو بھی منزہ قرار دیا ہے صدقہ میں، بلکہ حرام ہے ان پر صدقہ، اس لیے کہ صدقہ محمد اور آل محمد پر حرام ہے۔ وَهِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا يَحِلُّ لَهُمْ، اور یہ بلکہ چونکہ انسانوں کے ہاتھ کی میل ہے، اللہ نے اس میل سے ان لوگوں کو عطرت کو پاک رکھا ہے۔ لِأَنَّهُمْ تُحِّرُ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَوَسَخٍ، عطرت طاہرہ جو ہے وہ ہر طرح کے پلیدی سے پاک ہے۔ فَلَمَّا طَهَّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاصْطَفَاهُمْ، پس اللہ نے ان کو طاہر قرار دیا اور ان کو چن لیا۔ رَضِيَ لَهُمْ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَكَرِهَ لَهُمْ مَا كَرِهَ لِنَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَذِهِ ثَامِنَةٌ۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان جو اپنے لیے پسند فرمایا ہے وہ ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور جو اپنے لیے پروردگار نے ناپسند فرمایا ہے، جو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ جس بات کی کراہت ہے، جو اللہ کے ہاں ناپسند ہے، اللہ نے ان کے لیے بھی اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ ہو گئی 8 آیتیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے مطابق۔ وَأَمَّا التَّاسِعَةُ، آیت نمبر 9، کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عطرت کا مقام بالا تر ہے امت سے۔ فَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہ یہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے وہ 43 میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو ارشاد فرمایا
یہ اہل ذکر ہم ہیں۔ فَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ فَاسْأَلُونَا إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم سے سوال کرو اگر نہیں جانتے، اس لیے کہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح یہ دعویٰ قرآن کا بھی ہے اور اس طرح نبی اکرم کا بھی اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس قرآن کے وارث ہیں، اور اسی طرح وہ دعویٰ جو ہے پیغمبر کی آل کے پاس بھی موجود ہے۔ جو کچھ پوچھنا ہے یا مصطفیٰ سے پوچھو یا آل مصطفیٰ سے پوچھو۔ جب امام نے یہ بیان فرمایا تو فقالت العلماء، علماء یہ کہنے لگے انما انا اللہ بذالک الیہود والنصارى، کہ اے فرزند رسول اس سے مراد تو یہود و نصارہ ہیں اہل ذکر سے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا فقال ابو الحسن علیہ السلام سبحان اللہ، اب اس پہ یہ جواب ہو سکتا ہے سبحان اللہ، اہل ذکر سے پوچھو یعنی سبحان اللہ۔ وحال یجوز ذلک، امام نے فرمایا کہ کیا واقعاً جائز ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو؟ اگر یہی بات ہوگی تو اذن یدعون الی دینہم، تو وہ اپنے دین کی طرف تمہیں دعوت کریں گے۔ اگر ہر بات انہی سے پوچھنی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب اور اپنے عقیدے اپنے دین کی طرف جو ہے وہ تمہیں دعوت دیں گے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِن دِينِ الْإِسْلَامِ، اور وہ یہ پھر کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ان کا دین دین اسلام سے افضل ہے۔ جب ہر بات انہی سے پوچھنی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین بہتر ہے، ان کا عقیدہ بہتر ہے۔ فقال المامون، یہاں مامون یہ کہنے لگا فَهَلْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ شَرْحٌ بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ یا ابو الحسن، کیا ابو الحسن یہ بتائیے کہ کیا یہ جو علماء کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مطلب ہے، کوئی اور تشریح ہے؟ فقال ابو الحسن علیہ السلام، تو حضرت نے جواب دیا نعم، فرمایا ہاں اس کے علاوہ ہے مطلب، بات کچھ اور ہے۔ فرمایا الذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن اہلہ، یہ ذکر جو ہے قرآن کریم میں اہل ذکر، اس ذکر سے مراد نبی اکرم کی ذات اقدس ہے، اور اہل ذکر کہا گیا ہے، لہٰذا وہ اہل ذکر اہل رسول آل رسول ہمیں۔ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ يَقُولُ فِي سورۃ الطلاق، امام فرماتے ہیں سورہ طلاق میں یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ، اے صاحبان عقل و خرد، یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے ایمان صاحبان ایمان میں سے جو اہل خرد ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہر صاحب ایمان ضروری نہیں ہے کہ مقام خرد اور مقام علم پہ فائز ہو، منزلت علم پر۔ ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان کے درجات ہیں، صاحبان ایمان میں سے وہ جو کہ اہل خرد ہیں، اہل عقل ہیں، اہل شعور ہیں، اہل ادراک ہیں، اللہ ان کو ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، تقوی الہی اختیار کرو۔ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، تمہاری طرف اللہ نے رسول کو بھیجا ہے جو ذکر ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر ذکراً رسولاً، رسول ہیں جو کہ ذکر ہیں، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا رسول۔ فالذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت سورہ الطلاق کی ان آیات مبارکہ کے اندر جب ذکر رسول ہیں تو یہ جو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو، تو پھر وہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ یہ دعویٰ بھی اہل ذکر ہونے کا اور علوم کا مخزن اور منبع ہونے کا دعویٰ اہل بیت نے کیا ہے، اور کوئی تاریخ کا مورخ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اہل بیت سے کوئی بات پوچھی گئی ہو اور انہوں نے آگے سے یا جواب نہ دیا ہو یا پریشان ہو گئے ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین جو کہ آل مصطفیٰ ہیں، عطرت مصطفیٰ ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو ہم سے، ہم اہل ذکر ہیں، ہمیشہ آج بھی جو کتابوں کے اندر کئی علوم دفن ہیں اور ابھی تک آشکار نہیں ہوئے، وہ اہل بیت ہی سے پوچھے گئے ہیں، اور ضرورت ہے کہ واقعی امت در اہل بیت پہ جا کے دستک دے، اور ابھی تک جو جہالت اور گمراہی کے اندر پھنسی ہوئی امت ہے یا افراد ہیں،
اگر علم کا نور چاہتے ہیں، عقل اور شعور کا نور چاہتے ہیں، قرآن کریم کی حکمتوں اور اس کے اسرار کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو در اہل بیت کے علاوہ، ان اہل ذکر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ فہذہ التاسعہ، یہ ہو گئی آیت نمبر 9۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں امام، وَأَمَّا الْعَاشِرَةُ، اور اس کے بعد آیت نمبر 10، جس میں اللہ نے عطرت مصطفیٰ کو مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت تحریم، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، اللہ نے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری جو ہیں وہ اخوات، بہنیں جو ہیں وہ حرام قرار دی ہیں۔ خوب اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو سورہ آیت النساء کی آیت نمبر 23 ہے، امام نے تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا فَأَخْبِرُونِي هَلْ تَصْلَحُ ابْنَتِي وَابْنَةُ ابْنِي وَمَا تَنَاسَلْ مِنْ صُلْبِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَتَزَوَّجَهَا لَوْ كَانَ حَيًّا قَالُوا لَا۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کی روشنی میں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پیغمبر آج زندہ ہوں، فرض کیا، تو کیا وہ میری بیٹی اور اسی طرح میری اولاد میں سے جتنی بیٹیاں ہیں، کیا پیغمبر ان کے ساتھ رشتہ زوجیت قائم کرنے کی کوشش کریں گے؟ قالو، جواب دیا، اللہ، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ قال فاخبرونی، پس مجھے یہ بتاؤ، هل كانت ابنۃ احدکم تصلح له ان يتزوجها لو كان حيا، اور اگر پیغمبر آج موجود ہوں تو کیا تمہاری بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ رشتہ زوجیت قائم کر سکتے ہیں؟ قالوا نعم، جواب دیا سب علماء نے، جی، حاضرین مجلس نے کہا کہ یہ تو ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی اور آپ کی نسل سے جتنی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ رشتہ زوجیت تزویج نہیں کریں گے۔ ہماری کوئی بیٹی ہو تو نبی اکرم جو ہے وہ رشتہ زوجیت کے لیے خواہش کر سکتے ہیں۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، پس اگر یہ بات یوں ہے، ففی ھذا بیان لانی انا من آلہ ولستم من آلہ، پس یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ میں آل میں سے ہوں، آل رسول ہوں، اور تم آل میں سے نہیں ہو۔ وَلَوْ كُنْتُم مِّنْ آلِهِ لَحَرَمَ عَلَيْهِ بَنَاتُكُمْ كَمَا حَرَمَ عَلَيْهِ بَنَاتِي لِأَنِّي مِنْ آلِهِ وَأَنْتُمْ مِنْ أُمَّتِهِ، اگر تم آل میں سے ہوتے تو جس طرح آل کی بیٹیاں پیغمبر پر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہوتی ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ میں آل میں سے ہوں، تم امت میں سے ہو۔ فَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الْآلِ وَالْأُمَّةِ، یہ فرق ہے امت میں اور آل میں، آل میں اور امت میں فرق ہے۔ لأن الآل منہ، آل پیغمبر سے ہے، وجود پیغمبر سے ہے، والامہ اذا لم تکن من الآل، اور امت جو ہے وہ آل میں سے نہیں ہے، لیست منہ۔ فہذہ العاشرہ، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ فتقول، آیت نمبر 11 کیا ہے؟ فقول اللہ عز وجل فی سورۃ المؤمن حکایۃ عن قول رجل مؤمن من آل فرعون، کہ جس سورہ مومن میں اللہ نے آل فرعون میں سے ایک مومن کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ سورہ مومن کی آیت نمبر 28 ہے، وقال رجل من مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، آل فرعون میں سے ایک مومن جو ہے، جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، اس نے کہا کہ کیا اس شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، جبکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے بینات بھی لے کر آیا ہے۔ خوب، فکان ابن خال فرعون، یہ جو مومن تھا جس کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، یہ فرعون کی خالہ کا بیٹا تھا، جی، فنسبہ الی فرعون بنسبہ، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو آل فرعون میں سے قرار دیا ہے، اس نسبت سے، نسب کی وجہ سے۔ وَلَمْ يُضِفْهُ إِلَيْهِ بِدِينِهِ، اللہ نے اس مومن کو آل فرعون میں سے کہا ہے، لیکن فرعون کے دین میں سے قرار نہیں دیا، نہ یہ کہ فرعون کا ہم عقیدہ تھا، عقیدت کا رشتہ نہیں تھا، نسب کا رشتہ تھا۔ اس نسبی رشتے کو تو اللہ نے بیان فرمایا ہے، عقیدے کو بیان نہیں فرمایا۔
لم یضفہ الیہ بدینہ وکذالک خصصنا نحن، اور یہی وہ خصوصیت ہے جو کہ ہم سے مخصوص ہے. اذ کن من آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولادتنا منہ وعمنا الناس بالدین، ہم بحیثیت ولادت اور نسب جو ہے پیغمبر سے کی آل ہیں، اور دین کے حوالے سے جو ہے وہ ہم دیگر لوگوں کے ساتھ شامل ہیں. دیگر لوگوں کا دین، اور دین وہ دین ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، دین اسلام ہے. فہذا فرق بین الآل والامہ، یہ ہے فرق آل اور امت میں. فہذہ الحادیہ عشر، اور یہ آیت نمبر ہے 11 جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ آل میں اور امت میں فرق ہے. وَأَمَّا الثَّانِيَ عَشَرَ، اور اس کے بعد آیت نمبر 12 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ عطرت کو مخصوص قرار دیا ہے امت میں سے. عطرت جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، عطرت معتدی ہے، عطرت طاہرہ ہے، عطرت وارث نبی ہے. وراثت نبوت جو ہے وہ عطرت کے پاس ہے. کیا ارشاد فرمایا پروردگار نے؟ فقولہ عز وجل، اللہ کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 امام نے تلاوت فرمائی. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہ جو نماز کا حکم ہے، یہ نماز کا حکم دو طرح سے ہے، ایک عمومی حکم ہے، ایک حکم خصوصی ہے. کیسے؟ بڑی خوبصورت انداز سے امام نے دلیل ارشاد فرمائی ہے. فَخَصَّنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ، پس اللہ نے یہ جو وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل کو صلاۃ کا امر کرو، اپنی اہل کو حکم صلاۃ دو. ایک حکم ظاہر ہے کہ عمومی ہے، نبی اکرم نے نماز کا حکم دیا ہے سب کو. یہ خصوصی حکم کیا ہے؟ فخصنا اللہ تبارک وتعالی بہذہ الخصوصیہ اذ امرنا مع الامہ باقامت الصلاۃ ثم خصنا من دون الامہ. یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں امت کے ساتھ اقامہ صلاۃ کا حکم دیا، ثم خصنا، اور اس کے بعد پھر مخصوص کر دیا، من دون الامہ. یہ مخصوص حکم اللہ کے نبی نے امت کو نہیں دیا، آل کو دیا ہے. وہ کیسے؟ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجیء الی باب علی وفاطمۃ علیہم السلام. سبحان اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کے دروازے پہ تشریف لائے بعد نزول هذه الآیہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. پیغمبر آتے رہے، کتنا عرصہ آتے رہے؟ 9 اشہر، 9 ماہ تک. اور یہ تقریباً جو ہے وہ یوں کہیں کہ حضرت کی زندگی کے آخری حصے تک یہ معاملہ جو ہے وہ جاری رہا. کل یوم عند حضور کل صلاۃ 5 مرات. سبحان اللہ، نبی اکرم ہر نماز 5 نمازوں سے پہلے حضور آتے رہے علی و فاطمہ کے دروازے پر. یہ خصوصی حکم تھا. سبحان اللہ، یہ امر خاص تھا جو کہ نبی اکرم خصوصی نماز کا جو ہے وہ امر لے کر آتے رہے. فیقول، اور آ کے فرماتے تھے الصلاۃ رحمکم اللہ. اور بہرحال دیگر روایات سے بھی ثابت ہے کہ حضور اس دروازے پہ آ کے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو. الصلاۃ رحمکم اللہ، اللہ کا رحم جو ہے وہ تم پر، خدا تم پہ کرم فرمائے، خدا تم پہ رحم فرمائے. تو یہ نماز کا خصوصی حکم تھا. اللہ اکبر. بہرحال اس میں بھی بہت ساری نبی اکرم کی اس سیرت طیبہ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. نماز جو کہ واقعاً معراج مومن ہے، نماز جو واقعاً عشق الہی کی معراج ہے، وہ نماز جو کہ نبی اکرم خاص طور پہ حکم دیتے تھے. لہٰذا یہ خصوصی جو نماز کے احکام جو نبی اکرم کے لیے ہیں اور عطرت طاہرہ کے لیے ہیں، وہ نماز جو واقعاً
عشق الہی کے لیے پرواز کا کام دیتی ہے۔ وہ خاص نماز جو کہ اللہ کے خاص بندے جس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وما اکرم اللہ احدا من ذرار الانبیاء بمثل هذه الکرامہ التي اکرمنا بها وخصنا من دون جمیع اہل بیتہم۔ تمام تر انبیاء کی جو ذریتیں ہیں اللہ نے ان میں سے یہ خاص کرامت ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے، کسی اور نبی کی ذریت کو پروردگار نے یہ کرامت اور یہ عظمت نہیں عطا فرمائی۔ یہ خداوند عالم نے فقط آخری نبی کی ذریت کے لیے یہ حکم جو ہے مخصوص تھا، جو کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو امر فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 9 ماہ تک، یا بہرحال بعض تاریخ کے مورخین نے اس کو 6 ماہ تک بھی لکھا ہے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ میں امام نے 9 ماہ تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ساری گفتگو کے بعد ظاہر ہے کہ محفل سوائے تعریف کے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مامون اور علماء نے کہا جزاکم اللہ اہل بیت نبیکم ان ہذہ الامہ خیرا۔ اس امت کو اگر خیر چاہیے تو وہ ظاہر ہے کہ اہل بیت نبی کے دروازے سے میسر آ سکتی ہے۔ آپ نے اس نورانی اور مبارک حدیث کو جو ہے وہ غور کیا، غور فرمایا کہ سرکار حضرت ثامن الحجج حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر جو مباحث کیے، اور خصوصاً مامون کے دور کے اندر جو مباحث انجام دیے، بہت علمی مباحث ہیں، دین کی بہت ساری حکمتوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اہل بیت کے ان اقوال ہی کے اندر دنیا کی اور آخرت کی سعادت جو ہے وہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امت اور اطرت میں فرق بیان فرمایا ہے، اور آل اور اطرت ہی کو خداوند عالم کا مصطفیٰ مخلوق قرار دیا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کی شباہتیں ہی دین کے تسلسل کا باعث ہو سکتی ہیں۔ وہی لوگ مصطفیٰ کی سیرت اور نبوت کے وارث ہو سکتے ہیں جو اس سیرت طیبہ کی ساری حقیقتوں کو جاننے والے ہوں، جو کتاب الہی کے، جو کہ اللہ کے علوم کا مخزن ہے، اللہ تعالیٰ کے حقائق اور اسرار کا مخزن ہے، اس کے جو وارث ہیں ظاہر ہے کہ وہ یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوچھ لو ہم سے جو کچھ پوچھنا ہے، ہم عرش تک کی ساری حقیقتوں کو جانتے ہیں، تحت الثری کی حقیقتوں سے بھی آگاہ ہیں۔ یہ باتیں ظاہر ہے کہ تاریخ میں لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا مشکل تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جیسے جیسے یہ علم ترقی کرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے وہ حقیقتیں جو اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین نے بیان کی ہیں، بہت ساری حقیقتیں، زندگی کے بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ان احادیث کے اندر موجود ہیں، خصوصاً جن ہستیوں کو ذرا نسبتاً زیادہ موقع میسر آیا ان حقیقتوں کو بیان کرنے کا، امام محمد باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر بعض ائمہ میں سے جن کو ذرا زیادہ نسبتاً جنہوں نے علوم و معارف قرآنی اور علوم و معارف الہی کو زیادہ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک شخصیت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ ایسے حالات پیش آئے کہ امام علیہ السلام نے دین کی حقیقتوں کو، قرآن کی حقیقتوں کو، توحید و نبوت کے حقائق کو امام علیہ السلام نے کھول کے بیان فرمایا ہے۔ ان نورانی احادیث کی حقیقتوں کو جاننے کی ضرورت ہے، ان نورانی احادیث کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہی احادیث ہیں جو کہ ہمیں دین کی حقیقت کی طرف جو ہے وہ لے جا سکتی ہیں۔ لہذا اب خلاصہ مطلب کرتے ہیں، یہ حدیث مکمل ہوئی، اس حدیث کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، عیون اخبار الرضا علیہ السلام، جو کہ جناب شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جو ہے وہ مرتب فرمایا ہے،
اور بہت ہی خوبصورت حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں، مختلف موضوعات پہ یہ حدیث موجود ہیں، توحید کے موضوع پہ ہیں، نبوت رسالت کے موضوع پہ ہیں، امامت کے موضوع پہ ہیں، اور علاوہ ازیں بھی بہت ساری حقیقتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لہذا خلاصہ مطلب یہی ہے کہ در اہل بیت پہ جھک جانا ہی جو ہے وہ سعادت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بھی اور اپنے بعد بھی ارشاد فرما گئے کہ کون سا سسٹم ہے جس سسٹم کے ساتھ وابستہ رہو گے، کون سے لوگ ہیں جن کے دامن کے ساتھ وابستہ رہو گے تو دین کی تمام تر حقیقتیں، دنیا اور آخرت کی تمام تر سعادتیں پالو گے۔ وہ متواتر حدیث جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ساری اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور دو چیزیں پیغمبر کا ترکہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک عطرت طاہرہ ہے، عطرت مصطفیٰ ہے۔ عطرت وہ عطرت جو اللہ کی چنی ہوئی عطرت ہے، وہ لوگ جو کہ وارث نبوت و رسالت ہیں، وارث سیرت طیبہ نبی اکرم ہیں، اور ان دونوں میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز جدائی نہیں ہوگی، اور اگر ان کی اطاعت کرو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کسی شکل کی گمراہی ہو اس سے بچانے والی یہی عطرت ہے، کسی شکل کی اس گمراہی کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہو، اس گمراہی کا تعلق انسان کی اجتماعی اور سوشل زندگی کے ساتھ ہو، یا اجتماعی زندگی کے جتنے سسٹمز موجود ہیں، جتنے نظام موجود ہیں، ان سے تعلق ہو، نجات کا راستہ اہل بیت کے ساتھ وابستگی ہے۔ اور یہ بات میں عرض بھی کر چکا ہوں، اور زاویہ ہے بہرحال بیان کرنے کا، علماء نے بیان کی ہیں یہ باتیں، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ آج کا دور، خصوصاً اس دور کے اندر جہاں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سسٹمز آئے، انہوں نے اپنا علم بلند کیا، اپنا قد بلند کیا کہ ہمارے پاس انسانیت کی نجات کا فارمولہ ہے، لیکن جتنے نظام آج تک آ چکے ہیں وہ کیپٹلزم کی شکل میں ہوں، وہ سوشلزم کی شکل میں ہوں، یا کسی اور ازم کی شکل میں ہوں، اپنا امتحان دے چکے اور فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے کہ انسانیت کی سسکیوں میں فرق نہیں آیا، آہوں میں اضافہ ہوا ہے، درد میں اضافہ ہوا ہے، انسان کے خون سے زمین رنگین ہوئی ہے، رنگین تر ہوتی جا رہی ہے، مداوا نہ ہو سکا بلکہ مشکلات میں اضافہ ہوا۔ اور اگر انسانیت کی سسکیوں کو بدل دینا ہے، بدلنا ہے ان خوشیوں کے اندر، سعادتوں کے اندر، اس دنیا اور آخرت کی خوشیوں میں تبدیل کرنا ہے، تو ایک ہی راہ حل ہے، اس دروازے پہ چلے جائیں جو دروازہ سوائے رحمتوں کے، سوائے نعمتوں کے، سوائے خداوند عالم کی دی ہوئی فیوزات کی آپ کو کچھ اور نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے، جو رحمان الرحیم ہے، اس کی رحمت کا مظہر مصطفیٰ ہیں اور آل مصطفیٰ ہیں۔ آل مصطفیٰ کے پاس انسانیت کی ہر دکھ کا جو ہے وہ علاج موجود ہے، ہر درد کا علاج موجود ہے، ہر پریشانی کا علاج موجود ہے، اہل بیت نے بیان فرمایا ہے۔ اور ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آج کے دور میں ہم اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں اور جا کے تلاش کریں کہ کہاں کس درد کا جو ہے وہ علاج کس انداز سے بیان کیا ہے، کس مرض کی دوا کس انداز سے بیان کی گئی ہے، مرض ظاہری ہو باطنی ہو، ہر طرح کے امراض کا علاج جو ہے وہ ان نورانی فرامین اور سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو، ان باتوں کو جاری رکھیں گے، اور آج کے لیے جو حدیث بیان فرمائی ہے، عرض کی ہے آپ کی خدمت میں، مولا کے کلام کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہم اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے توشہ قرار دیں گے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ پروردگار ہماری دنیا اور آخرت کو عشق اہل بیت کے صدقے نورانی فرمائے اور اپنی رحم کرم سے اس امت کو، اس زمین کے باسیوں کو نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔